وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال ربكم ادعوني استجب لكم۔ دوستو، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ اپنے انعامات کا مہینہ بنایا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی اپنی خاص رحمت اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے 100 درجے ہیں اللہ پاک کی رحمت کے۔ اللہ جل شانہ اس دنیا میں صرف ایک درجے کا اظہار فرماتے ہیں اور 99 رحمت کے درجات کا اظہار قیامت کے دن ہوگا۔ کیا ٹھکانہ ہوگا اس دن اللہ پاک کی رحمت کا۔ دنیا میں ایک رحمت کا اظہار ہے اور اللہ کی مخلوق کتنی بغاوت کرتی ہے رات دن، لیکن وہ حوصلے والا کریم جواد مخلوق کی گرفت نہیں کرتا۔ سابقہ امتوں میں ایک ایک گناہ کے بدلے اللہ نے تباہی بربادی فرما دی، بستیوں کی بستیاں الٹ دیں، انسانوں کا صفایا ہو گیا، صرف مکانات باقی رہ گئے، کئی طرح کے عذاب آئے، انسان ختم ہو گئے، بستیاں باقی رہ گئیں، بستیاں ختم ہو گئے، انسان تباہ ہو گئے، انسانوں کی شکلیں تبدیل ہو گئیں، سور اور بندروں کی شکلیں ہو گئیں، انسان تباہ ہو گئے، بستیاں ویران ہو گئیں۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے پچھلی امتوں جیسے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ اس قسم کے عذاب نہیں آئیں گے۔ تنبیہات ہوتی ہیں، اللہ پاک تنبیہ فرماتے ہیں، حالات، صدمات، کیفیات پیدا ہوتی ہیں تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، اور پچھلے حالات پر لکھنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ اس سے نصیحت حاصل ہو۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہیں وہ واقعات کہ جن بدعمالیوں کی بنیاد پر وہ قومیں تباہ ہوئیں، ہمیں ان بدعمالیوں سے بچنا چاہیے۔ بدعمالیوں کی بنیاد نافرمانی پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو اللہ رسول کی نافرمانی سے۔ فرما بردار بن کے رہو گے تو تمہارے اعمال مقبول ہو جائیں گے، اور اگر نافرمانی کرو گے وسیحبط اعمالکم، اللہ پاک تمہارے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے۔ یعنی تباہی اور بربادی کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ رسول کی نافرمانی ہے۔ یہ مہینہ اللہ پاک کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں دعاؤں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، آخر شب میں اللہ سے بھیک مانگنے کا اہتمام، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ کمائی کا مہینہ ہے۔ جیسے دنیا والے سیزن کماتے ہیں نا، گندم کا موسم ہے، کپاس کا موسم ہے، گنے کا موسم ہے، علاقائی فصلوں کا موسم ہے، یہ نیکی کی فصلوں کا موسم ہے۔ اس میں جتنی نیکی کرو گے اتنا ہی نفع ملے گا انشاءاللہ۔ اور دعا جو ہے وہ اللہ پاک سے تعلق قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے زندگی کے تمام شعبوں میں دعا کے ذریعے رہنمائی فرمائی امت کی۔ آپ حدیث پاک کی کوئی سا باب کھول لیں، زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں کوئی نہ کوئی دعا آپ کو مل جائے گی جس میں حضور نے فرمایا اس شعبے میں یہ دعا کرو۔ تو دعا کا بڑا دخل ہے انسان کی زندگی کے ساتھ۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو مرکز کے ساتھ ربط اور تعلق قائم رہتا ہے۔ مرکز ہمارا اللہ ہے۔ آج کی اس مجلس میں ایک دعا خصوصیت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے
میں نے یہ کتاب میں سے دعا منتخب کی ہے، یاد کر لیں، مانگتے رہیں، مجھے بھی شامل فرما لیں، میرے والدین کو بھی شامل فرما لیں، سلسلے کے مشائخ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو شامل فرما لیں۔ اس مختصر وقت میں آج کیا بیان ہو سکتا تھا، بس یہی ہے، میں نے سوچا یہ دعا آپ کو سنا دوں، سکھا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک خلاق عظیم۔ حضور علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی، اللہم انک خلاق عظیم، انک سمیع علیم، انک غفور الرحیم، انک رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہم انک البر الجواد، البر الجواد، اللہم انک البر الجواد الکریم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واسترنی واجبرنی وارفعنی واہدنی ولا تضلنی وادخلنی الجنۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بڑے زوردار الفاظ ہیں، اپنی لجاجت، اپنی عاجزی کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے۔ جن دوستوں کو خواہش ہو نماز کے بعد لکھ لیں، پھر پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک خلاق عظیم، انک سمیع علیم، انک غفور الرحیم، انک رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہم انک البر الجواد، انک البر الجواد، اللہم انک البر الجواد الکریم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واسترنی واجبرنی وارفعنی واہدنی ولا تضلنی وادخلنی الجنۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی اپنی انفرادی دعا میں مشغول ہو جائیں، ذکر اذکار میں تھوڑا وقت رہ گیا جی، اپنے انفرادی اذکار میں مشغول ہو جائیں۔